بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گئے۔ رات کا وقت تھا۔ جب وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کھانا کھانا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں کھانا ہے۔ جھوٹ اور بھوک کو جمع کرنا منع ہے۔ کہا جی ہاں بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ازواج مطہر کے گھروں میں پتہ کرو کہ کچھ ہے۔ حضرت ام سلمہ کے گھر میں پتہ کیا تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے روٹی نہیں پکی۔ پھر حضرت بی بی زینب سے پوچھا گیا تو اس نے کہا، حضور کئی دنوں سے چولہا ہی نہیں جلایا۔ پھر حضرت بی بی عائشہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر حضرت مومنہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، تمام گھروں سے پوچھا گیا، یہ دونوں جہاں کے شاہ ہیں مگر پاس کچھ نہیں رکھتے، 2 جہاں کی نعمتیں لیکن ان کے ہاتھ خالی میں، ہر چیز ہے پر فقیری اختیار کی ہے، کوئی شے نہ ملی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا، فرمایا، کون ہے جو میرے مہمان کو روٹی کھلائے؟ ان لفظوں کو کوئی حسین والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ پھر فرمایا، جو میرے مہمان کو کھلانا کھلائے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، اٹھے وہ جو صحابی میں غریب تھے سب سے زیادہ، ایک انصاری جو بھی بہت زیادہ غریب آدمی تھے، اگرچہ میرے محبوب کے غلاموں میں جو بڑے امیر تھے وہ بھی خرچ کرنے میں آگے آئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ غریب آدمی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے لے جاؤں گا، یہ بخاری مسلم میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لے جاؤ۔ اب اصحابی گھر لے گئے، اپنی بیوی سے مشورہ کیا، اس بات پہ غور کرنا، ہر چیز کی بھوک دیکھی جا سکتی ہے مگر بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جا سکتی۔ انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو گھر لے گئے، جا کر بیوی سے مشورہ کیا، کہا بھلی مانے اس گھر میں کوئی شے ہے؟ تو اس نے کہا، بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے۔ بچے تو پتہ ہے بزدل کر دیتے ہیں انسان کو، بچے تو ایسے ہیں جو ماں باپ کو بھی بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو مار دیتے ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب بچہ بھوکا ہو، نیند ہی نہیں آتی۔ اب صحابی اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں، بچوں کو بلا کر سلا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے، مجھ سے درد سے، ساکر سٹ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے درد کا پٹکا تیرا، تجھ سے درد سے، سٹ سے ہے نسبت۔ بات تو لمبی ہے، کہا بچوں کو سلا دو۔ بیوی نے بچوں کو سلا دیا تو میاں بیوی کا آپس میں مشورہ ہوا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھانا بھی سنت ہے، تو اب مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھانا ہے، کھانا تو ہے مگر 1-2 آدمی کا۔ اب خاوند اپنی بیوی کو تیار کرتا ہے، میں بھی کھانے پر بیٹھ جاؤں گا، تو بھی بیٹھ جانا، اور جب مہمان کھانے میں ہاتھ ڈالے تو اٹھنا، کہنا، او ہو دیا تو صحیح کیا ہی نہیں، ابھی بجھ جائے گا، اور جا کے چراغ کو بجھا دیا، ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے، مہمان روٹی کھاتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یارو اس درد کو، اس کیفیت کو سمجھو، گھر میں بچے بھی بھوکے، بچوں کی ماں بھی بھوکی اور بچوں کا باپ بھی بھوکا، دسترخوان پر روٹی بھی لگ گئی، روٹیاں چن ڈالی، بیوی اٹھی اور چراغ بجھا دیا۔ حوصلہ مند بیوی جس نے بچے بھوکے سلا دیے، وہ بھوکے ہوئے بچے جو سو رہے تھے، بچوں کی بھوکی ماں اٹھی اور اپنے خاوند کی تابداری میں اٹھی، وہ اٹھی اور اس نے دیا ٹھیک کرنے کے بہانے دیا ہی بجھا دیا، مہمان روٹی کھاتا رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر قربانی دیتے رہے۔ وہ روٹی کھا کے سیر ہو کے بستر بچھا کر سو گیا۔ یہ میاں بیوی ساری رات بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور غور کرتے رہے اور راضی رہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نبھایا ہے۔ قربان جاؤں محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، بے خبر جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے،
وہ صحابہ وہ اگر قربانیاں دیتے تھے تو جو عزا ان کو ملتا تھا وہ بھی شان والا ہے۔ اصحابی کہتا ہے میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد آیا، پہلا قدم رکھا، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات تو نے اور تیری بیوی نے جو عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا، محمد مصطفیٰ کو بھی بہت پسند آیا ہے۔ اور پھر ایک ایک لفظ حدیث میں، ایک روایت میں، کوئی جملے میں اور کوئی بھی ہے، تو اور تیری بیوی رات مہمان کے ساتھ انصار کر رہے تھے نا، تو عرش کا مالک تمہیں مسکرا مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ خدا کی قسم رب تجھے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جب کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اگر کسی غریب کے ساتھ بھلا کریں، کسی مہمان کے ساتھ مہمانداری اچھا سلوک کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ ہمارے عمل کو اس کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی حدیث تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔